ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 KTV کے پروگرام ناز برداریوں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ اسی کے ساتھ ویورز، آج ہمارے اس پروگرام میں ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہیں جن سے تعارف کروانا چاہوں گی۔ ایک ایسے پرسن جنہوں نے بوائز اسکاؤٹنگ میں اپنا ایک بہت بڑا مقام بنایا اور ان کو اسکاؤٹنگ کے پلیٹ فارم سے ایک اعزازی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی صاحب، اور آپ نیشنل کمشنر فائنانس پاکستان بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن بھی ہیں۔ آئیے ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی اللہ کا بہت کرم ہے، بہت اس کا شکر ہے۔ سر، جس طرح زمینی اور آسمانی آفات آتی ہیں، جس طرح ابھی پاکستان سیلاب سے دوچار ہے، اس ساری سچویشن میں پاکستان میں یا اوور آل ورلڈ میں اسکاؤٹس جو ہیں ان کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے؟ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے۔ ایکچولی یہ جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں نا جی، ان کا بنیادی مقصد انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی خدمت، اور کسی بھی آفاقی یا زمینی آفات میں اپنا ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہاں کس طریقے سے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، اور جو متاثرین ہیں ان کو کس طریقے سے ان کی ریہیبلیٹیشن کی جا سکتی ہے، تو اس میں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ ایکچولی ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ فرسٹ ایڈ کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے، ریسکیو کرنے کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے، فائر فائٹنگ کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ بڑے اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر یوتھ آتی ہے جن کی عمر جو ہے وہ 12 سال سے لے کر 17 سال تک ہوتی ہے، اور کام کرنے کا جذبہ جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، آپ دیکھیں تو پاکستان کے کونے کونے میں جہاں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، KPK ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا جنوبی پنجاب، آپ کو اسکاؤٹس یونیفارم میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے ایک سکارف پہنا ہوتا ہے، اور جو سکارف ہم پہنتے ہیں وہ بھی تکونی پٹی ہے فرسٹ ایڈ کی، اس سے بھی ہم جسم کے ہر حصے کی پٹی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، اس کی پٹی کر سکتے ہیں، فٹ بینڈیج ہے، نی بینڈیج ہے، ہیڈ بینڈیج ہے، جا بینڈیج ہے، کوئی بھی پٹی جو وہ کر سکتے ہیں اس سکارف سے کر لیتے ہیں۔ سنیک بائٹنگ ہوتی ہے، یا کسی بچے کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، یا کسی وجہ سے دھوئیں کی وجہ سے یا پانی کے اندر جا کے ان کا سانس رک جاتا ہے، تو آرٹیفیشل ریسپیریشن بچوں یعنی لوگوں کو کیسے دینی ہے، ان کا سانس دوبارہ کیسے چلانا ہے، تو یہ سارا کام اسکاؤٹس کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے جس علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں انہوں نے خیمہ بستیاں جا کے لگائی ہیں، وہاں ان کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہاں ان کو راشن پکا کے بھی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت اسکاؤٹس کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے اندر۔ یہ جو آفت آئی ہے، یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں۔ جی سر، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے اسکاؤٹس جو ہیں وہ اپنا عملی کردار ادا کرتے ہیں پاکستان میں ڈفرینٹ جگہ پہ؟ کیا کہتے ہیں عشاء؟ میں عرض کرتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب موجود ہیں یہاں پہ، چونکہ یہ اسکاؤٹس کے نیشنل فائنانس کمشنر ہیں، زیادہ بہتر انداز سے یہ بتا سکتے ہیں، اس لیے انہیں مدعو کیا کہ پوری قوم اس وقت جو ہے ایک آفت ہے، ہم پہ ایک مصیبت ہے سیلاب کی صورت میں، تو پوری قوم جو ہے جب تک وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی نہیں ہو جاتی، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، لوگ 3 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو اب بحال کرنا ہے، تو اس میں نیشنل اسکاؤٹ جو ہے وہ اپنا کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے آج ہم نے صاحبزادہ صاحب کو ناز برداری میں مدعو کیا تھا۔ صاحبزادہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں، ویسے تو یہ بنیادی طور پر ایک ماہر تعلیم ہیں، ان کا اپنا ایجوکیشنل ایک نیٹ ورک ہے، ایک سسٹم ہے، اور جو نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے چیئر پرسن بھی ہیں۔ لیکن صاحبزادہ صاحب کو آج ہم نے اس حوالے سے نہیں بلایا، آج نے نیشنل کمشنر فائنانس کی حیثیت سے بلایا، تو یہ ان کے پاس جو پریزیڈنشل ایوارڈ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے اسکاؤٹس کے لیے، وہ بھی انہیں ملا ہے۔ ظاہر ان کی بہت سارے خدمات ہیں، بلکہ میں تو صاحبزادہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ صاحبزادہ صاحب آپ کب سے ہیں نیشنل اسکاؤٹس میں، اور کب سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ ایکچولی اس وقت زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت میری ایج جو ہے
وہ 71+ ہے. جی بالکل. اور جب میری عمر 7 سال تھی تو میں نے اسکاؤٹنگ کو جوائن کیا تھا اور کیمپنگ شروع کی تھی. تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ میرا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہماری صوبائی ایسوسیشن ہوتی ہیں, نیشنل ایسوسیشن, اور اس کے بعد اس کی جو برانچز ہیں نا وہ پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن, سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن, بلوچستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن, خیبر پختونخوا بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن, پھر PIA بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن, ریلوے بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن, آزاد کشمیر بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن, اور پھر ہمارا GB بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن. یہ برانچز ہیں. اور یہ جو صوبائی ایسوسیشن ہے یہ زیادہ تر فیلڈ میں کام کرتے ہیں, اور جو نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا وہ ان تمام برانچ ایسوسیشن کے لیے کام کرتا ہے, یا اوپر سے ان کو پالیسیز اور مانیٹر کرتا ہے. یہ جو نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت جتنی بھی ہماری ایسوسیشن ہے ہر صوبے کی وہ ہر جگہ کے اوپر سیلاب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور وہ گھروں سے نکل چکے ہوئے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ایسے مواقع بھی ہیں. ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا 1973 میں, ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور ہم لوگ اس وقت تھے گجرانوالا ڈسٹرکٹ میں, قادر آباد بیراج آتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں ہماری فرسٹ ایڈ پوسٹ بھی لگی ہوئی تھی اور اس طرح کے کام ہم کر رہے تھے, لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکال بھی رہے تھے پانی سے. تو وہاں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید تشریف لے آئے. بالکل. اور انہوں نے بتایا کہ میں بھی اسکاؤٹ رہا ہوں. اچھا جی. اسکاؤٹ یونیفارم میں میرے پاس ان کی تصویر بھی موجود ہے. تو وہ سیدھے ہمارے پاس آ گئے. جب ان کا ہیلی کاپٹر اترا تو وہ ایک جیپ میں بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم اسکاؤٹس کھڑے ہیں تو وہ میرے پاس آ گئے. تو کہنے لگے جی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, اور یہ جو آپ نے فرسٹ ایڈ کا سامان رکھا ہوا ہے اور بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کیا کرتے رہے. تو گفتگو کے بعد مجھے کہنے لگے جی آپ ایک مجھے پیپر دیں اور پین بھی دیں. میں نے پیپر اور پین دیا تو انہوں نے نیچے سگنیچر کر دیے. کہنے لگے مجھے اتنا اچھا لگا آپ کا کام یہاں سن کر, دیکھ کر, اور آپ کی جو رپورٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ اس کے اوپر میری طرف سے جو بلینک پیپر پہ سائن کیا, بلینک پیپر پہ جو لکھنا چاہیں. اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. تو یہ ایک اعزاز ہوتا ہے. جی بالکل, بہت بڑی بات ہے. اور آج تک وہ پیپر میرے پاس ہے, میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ ایک وزیر اعظم نے ہمیں خالی پیپر پہ بہت بڑی بات ہے یہ سائن کر کے دے دیے. جی. تو ایکچولی اسکاؤٹنگ کا اصل مقصد جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جذبہ حب الوطنی بھی پیدا کرنا ہے. اپنی جو سکل ہے اس کو بھی بڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈونچر کرنی. اب مجھے اگر پوچھیں, میں نے پاکستان کی طرف سے 111 ممالک میں نمائندگی کر چکا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اور کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آئے ہیں بڑے, یعنی طوفانی نائٹس بھی آئی ہیں. میں امریکہ میں تھا تو میرے یہ 1985 کی بات ہے. اچھا جی. امریکہ میں تھا تو ہمیں 2 دن بغیر برتن کے کھانا تیار کرنا تھا, بغیر کسی شیلٹر میں جنگلوں میں رہنا تھا. تو وہ رات کبھی کبھی مجھے لگتی تھی کہ بڑی مشکل رات تھی, لیکن آپ یقین کریں کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں کو, تمام مشکلات کو انجوائے کرتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے, اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. واہ. ہم تو بلاتے ہیں نا جی آئیں, مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی دی ہوئی جو ہمت ہے, اس کی توفیق ہے, اس سے ہم تمام مشکلات کا مقابلہ کر جاتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت 7.5 لاکھ اسکاؤٹ ہیں. بہت بڑی بات ہے. اتنی ہی ہماری کہہ لیجیے پاکستان آرمی ہے. جی جی بالکل. مطلب جتنی آرمی ہے اتنی اسکاؤٹس ہیں. اور آپ آرمی کے ساتھ اور ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں اور قوم کی آرمی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, پولیس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اگر ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹریفک ایجوکیشن کے حوالے سے, ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے, ڈینگی کی اویئرنیس کے حوالے سے, پولیو کے حوالے سے, دنیا کا کوئی ایسا کام جو انسانیت کی بھلائی کے لیے
किया जा सकता है वो स्काउटिंग के प्लेटफॉर्म से हम करते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त किया जा रहा है। ईशा देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्काउट्स हैं वो ऑलराउंडर हैं। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कि हर चीज़ की ट्रेनिंग ली हुई है और फिर वो एक ऐसी फौज है जो किसी भी मौका पर अपनी सर्विसेज फराहम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम इंतहाई इम्पॉर्टेंट हो गया ना, बच्चों को बताना है, आने वाली नस्ल को बताना है कि आप मेरी ख्वाहिश है इस प्रोग्राम के बाद उसमें हज़ारों की तादाद में इजाफा हो। अगर आज स्काउट्स जो हैं उनकी तादाद अगर 7-7.5 लाख है तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ये 7-7.5 करोड़ हो तो फिर तो हमारे मुल्क से आफतें जो हैं वो इधर से गुजरना भी, वो रास्ता लेके गुजर जाएं, वो इधर का रुख भी ना करें। अगर मैं तो चाहूँगा कि अगर हम 25 करोड़ लोग हैं या 22 करोड़ जितना भी हुकूमत कहती है तो उन सब के सब जो हैं उनको स्काउट्स होना चाहिए, वो ट्रेनिंग लें और अपनी मदद आपके तहत आप दूसरों की मदद ना कर सकें लेकिन इतने योग्य तो हों कि आप अपनी मदद आपके तहत खुद को मुसीबत से निकाल सकें। देखना, एक फर्स्ट एडर है जी, वो जानता है कि फर्स्ट एड कैसे देनी है और रात का तीसरा पहर है, घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई बुजुर्ग किसी जगह गिर जाता है तो उसे पता है कि मैंने इसको किस तरीके से फौरी तौर पर रिलीफ देना है, कैसे मैंने इसको पट्टी करनी है। अचानक ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा और अगर 7.5 मिनट या 8 मिनट में रेस्क्यू 1122 वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम, उनके आने में 7-8 मिनट लगते हैं। तो अगर किसी जगह पे इतना गहरा जख्म हो 7-8 मिनट में आप कहें कि पूरे जिस्म का खून निकल जाता है, वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो इनको पता होता है कि कहाँ कहाँ प्रेशर पॉइंट्स हैं, कहाँ मैं सिर्फ इस तरह एक अपना थंब रख दूं तो उस एरिया की सारी ब्लीडिंग रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो ये थोड़ी बात है। सबसे पहले तो अपने घर में, फिर इर्द गिर्द में, अपने मोहल्ले में, फिर अपने गांव में या अपने कस्बे में, अपने शहर में, हर जगह ये लोग जो हैं जी काम करते हैं और हर वो काम करते हैं जो मैं समझता हूँ कि इंसानियत की भलाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए होता है। उसमें ये सबसे आगे ये स्काउट्स होते हैं। सर, बॉय स्काउट्स की तो आपने बात कर ली, क्या लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए भी एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्लेटफॉर्म है ऐसा? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक तो जैसे पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन है, इसी तरह पाकिस्तान गर्ल गाइड्स एसोसिएशन है जी, वो भी काम करते हैं। लेकिन इस वक्त स्काउटिंग में बॉयज के साथ साथ, लड़कों के साथ साथ बहुत ज्यादा लड़कियां भी इसमें शामिल हो गई हुई हैं। गर्ल गाइडिंग अलहदा शोबा है, स्काउटिंग अलहदा शोबा है, काम दोनों का एक है। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में बॉय स्काउट्स और गर्ल स्काउट्स जो हैं मिलके काम करते हैं तो इस वजह से पाकिस्तान में भी इस वक्त बहुत ज्यादा हमारी बेटियां जो हैं वो स्काउटिंग में आ चुकी हैं और वो बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं। उनकी तादाद कितनी है साहब, सब कुछ इल्म है? तकरीबन इस वक्त आप कह लें कि इसका अगर 7.5 लाख जो हैं बॉयज है ना, तो इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक कोई 1 लाख बच्चियां जो हैं वो इस वक्त शामिल हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरी 3 बेटियां, तीनों स्काउट, गर्ल स्काउट, उनके बच्चे गर्ल स्काउट, मेरे 3 नवासे हैं, तीनों बॉय स्काउट्स हैं और तीनों बच्चों को कारकर्दगी की बुनियाद पे प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। बहुत खूब, तीनों को। इसी तरह मेरी बेटियां जो हैं वो कई ममालिक में, यानी जापान, यूरोप, अमेरिका तक गई हैं। और इसमें खास बात ये होती है कि एक्सपेंडिचर जो है वो अपनी जेब से करने पड़ते हैं। अच्छा, यानी बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी कंट्री में अगर जाना चाहते हैं तो वो कफायत शारी से काम करते करते क्या करते हैं कि वो कुछ पैसे बचा के रखते हैं। जब किसी कंट्री में हमारा इज्तिमा होना होता है और दुनिया के दूसरे स्काउट्स और गर्ल स्काउट आते हैं वहाँ पे, तो इनकी भी ख्वाहिश होती है, फिर उनके इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, फिर डिवीजन में होते हैं, फिर सूबाई लेवल पे होते हैं, फिर पाकिस्तान लेवल पे होते हैं, और जो उनमें बेहतर बच्चे और बच्चियां निकलती हैं उनको फिर दूसरे मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए भेजा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी बेटियां कई ममालिक में फिर के आई हैं, लेकिन उसमें एक्सपेंडिचर सारे के सारे खुद बर्दाश्त करना पड़ते हैं।
ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اس ہاتھ سے یہ ہاتھ زیادہ افضل ہے. بہت یعنی وہ دینے والوں میں شامل ہوتے ہیں, لینے والوں میں شامل نہیں ہوتے. یہ نظر نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی ٹکٹ دے دے گا, ہمیں کوئی اسپانسر کر دے گا, ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا. وہ اپنی پاکٹ منی سے بچا بچا کے انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں. اس وقت ہم نے ایک سلوگن دیا ہوا ہے جو ناصب بڑا بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے. میں مختلف کالجز میں جا کے, مختلف سکولز میں جا کے یہ سیلاب زدگان کے لیے میں نے کہا بچوں, ہفتے میں ایک دن آپ کوئی سافٹ ڈرنک نہ پئیں, اور کوئی صرف ایک دن کا سیکریفائز کرنا ہے. ہاں, اور کوئی چاٹ کی پلیٹ یا جو آپ ریفریشمنٹ لیتے ہیں وہ نہ لیں. صرف ایک دن اور ہفتے کا. اس دن آپ نے بھوکا رہنا ہے, نہیں لینا, والدین سے ڈبل پیسے لے کر نہیں آنا. اور آپ کے اسکول کے اندر جو ریڈ کریسنٹ کا یا اسکاؤٹنگ کے حوالے سے جو باکس رکھا ہوا ہے اس میں پیسے ڈال دیں گے. اور یہ بھی ہم نے بتایا بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کی ہوئی ہے, اور انہیں پورا یقین ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. جی بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ والدین سے پیسے لیں, آپ اپنی پاکٹ منی سے صدقہ کریں, آپ اپنی پاکٹ منی سے پیسے بچا کے دوسروں کو دیں. مجھے یاد ہے, آپ کو یہ بات بھی سن کر بڑی خوشی ہوئے گی کہ 2019 کی بات ہے جی, یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے. ہم نے گجرانوالہ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو چلڈرن وارڈ ہے اس میں عید سے پہلے رمضان المبارک کے دوران بچوں کو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے ان بچوں کو جو بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو عیدی دینی ہے. تو آپ یقین کریں کہ 300-400 اسکاؤٹ اکٹھے ہو گئے. میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے, جنہوں نے 1,000 روپے عیدی دی اور ان ننھے منھے بچوں کو تحفے تحائف بھی دیے, اور وہ اسکاؤٹ یونیفارم میں دیے. اور وہ سارے کے سارے پیسے جو تھے انہوں نے پاکٹ منی سے بچا کے دیے. یہ خاص طور پہ ہم نے کہا کہ والدین سے نہیں لینے, یعنی بچت کرنے کی عادت بھی بچوں کو ڈالی جاتی ہے, اسکاؤٹس کو ڈالی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے جو قوانین ہیں اس میں 7 قوانین ہیں. اس میں ایک قانون جو ہے اسکاؤٹس کا یہ بھی ہے کہ ایک اسکاؤٹ کفایت شعار ہوتا ہے. بہت خوب. اور یہ ساری حدیث, اور یہ تو پوری قوم کو سیکھنی چاہیے نا کفایت شعاری. آپ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم کو اسکاؤٹس بننے کی ضرورت ہے. 7-7.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ تو معاشرے کا حسن ہیں, لیکن وہ تو ناکافی ہیں. جی, اور اس کا جو آپ کی بات جاری رہے گی, اس کا جو پرامز ہے, وعدہ ہے, وہ کیا ہے, وہ سنیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کن لائنوں پہ چلتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے, ان کا کیا آبجیکٹو کیا ہے. وعدہ یہ ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور پاکستان کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی اور دوسروں کی ہر وقت مدد کرنے کی کوشش کروں گا. تو بتائیں کہ پھر انسانیت کے حوالے سے کون سی چیز باقی رہ جاتی؟ کوئی چیز باقی نہیں رہتی. جی سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے انتظامیہ یا ہماری گورنمنٹ کو کچھ بہتر اسٹیپ لینا چاہیے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈس کے حوالے سے؟ عشا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اسٹیپ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دی جائے. آپ دیکھیے, یہ لوگ حکومت سے تو کچھ نہیں مانگ رہے, نہ مجھ سے مانگ رہے ہیں نہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ جی چندہ دیں. یہ لوگ وہ ہیں جو جب اسکاؤٹس بن جاتے ہیں تو پھر ایک دن کی کولڈ ڈرنک, ایک دن کا برگر, ایک دن کا پیزا, جو بھی آپ کھاتے ہیں, صرف اس سے ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے اور اس سے کسی دوسرے کی خدمت کر دینی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے. اچھا, ضرورت کس بات کی؟ اویئرنیس کی. اچھا, لوگوں تک یہ پیغام, میرے تک آج تک یہ پیغام نہیں پہنچا, اس طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا کہ اسکاؤٹس کیسے کام کرتے ہیں اور ان کا مشن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اویئرنیس نہیں دی گئی. ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جتنے بھی چینلز ہیں, اخبارات ہیں, ان کی ذمہ داری ہے نا کہ ایسے اداروں کی, ایسے اشخاص کی شناخت کریں, ان کو دوسروں تک ان کا میسیج پہنچائے, تاکہ یہ دیکھیے یہ ایک طرح کی انسپائریشن ہوتی ہے. آج میں انسپائر ہوا اور اگلا سوال ان سے میں پوچھنے والا ہوں, کیا میں اور عشا آپ کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس میں ذرا بتائیے گا. اس میں ہر ایج کے لوگ آ سکتے ہیں. یہ سٹارٹ ہوتا ہے جی 6 ایئر سے, 6+ سے شروع ہو کے تو 11 ایئرس تک. ان کو ہم کہتے ہیں شاہین اسکاؤٹ. اچھا جی. یعنی شاہین کون سا؟ اقبال کا شاہین. جی.
اس کے بعد 11+ سے لے کر 16+ تک ان کو ہم کہتے ہیں اسکاؤٹ. اچھا جی. اچھا، یہ جو شاہین اسکاؤٹ ہیں ان کا جو ماٹو ہے وہ ہے بلند پرواز، چونکہ شاہین کی پرواز بلند ہے اور ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ بلندی پر جانا ہے. بہت خوب. اور ہمارے پہلی دفعہ یہ سوچ ڈیولپ کر دیتے، یہ بہت بڑی بات. اچھا، اس کے بعد آ گیا اسکاؤٹ. ان کا جو ماٹو ہے وہ ہے بی پریپیئرڈ، یا آمادہ باش، یا ہر وقت تیار. یعنی وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ہر بہتر کام کرنے کے لیے بچے بھاگ پڑتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، ادھر بھیجنا ہے، ادھر بھیجنا ہے، یہ کام کرنا ہے، خوشی سے کام کرتے ہیں. اس کے بعد 16+ سے لے کر 25 تک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں روور اسکاؤٹ. روور اسکاؤٹ جو ہیں ان کا جو ماٹو ہے وہ ہے سروس، خدمت، انسانیت کی خدمت، دوسروں کی خدمت کرنا. اور اس وقت آپ کو شاہین اسکاؤٹ، پھر اسکاؤٹس اور روور اسکاؤٹس سارے سیلاب زدہ علاقے میں نظر آئیں گے، یعنی چھوٹے بچوں سے لے کر 25 سال تک. اس کے بعد آپ کی باری آ گئی، آپ آتے ہیں اسکاؤٹ لیڈرز میں. اسکاؤٹ لیڈرز کی باقاعدہ بیسک یونٹ لیڈر کورس ہوتا ہے. آپ ان میں آئیں گے جو آگے اسکاؤٹس کو تربیت دیں گے. آپ کی عمر اللہ کرے 100 سال بھی ہو تو پھر بھی آپ اس شعبے میں شامل ہو سکتے ہیں. بہت خوب. یہ میرے لیے تو بالکل ساری باتیں جو تھیں وہ نہیں تھیں. اتنا تو پتا تھا کہ اسکاؤٹس جو ہیں گرلز اور بوائز یہ خدمت کے دھارے میں شامل ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں سروسز دے رہے ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میرے خیال میں عشاء کے لیے اور میرے لیے یہ ساری باتیں نہیں ہیں. اور میرے بہت سارے ویورز جو ہیں جو یہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی بالکل بہت ساری باتیں نہیں ہیں. اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں کہ آپ لوگ جس ایج میں بھی ہیں، صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی صاحب موجود ہیں اور یا جہاں جہاں بھی ان کے نمائندے موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں اور پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیں. پاکستان جو ہے ہر سال ایک طرح سے ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باہر کے ممالک کی طرف دیکھنے کے، ہم امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہم دوست ممالک کی طرف ہاتھ ملا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے مجھے صاحبزادہ صاحب ابھی ہمیں سب کو بتا رہے ہیں کہ جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جو زخم ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے یا جو بھی ہے، اگر اب فریکچر ہو گیا تو وہ ابتدائی جو طبی امداد ہے ہاسپٹل جانے سے پہلے وہ ساری چیزیں وہ دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تو ہر بندے کو سیکھنا چاہیے، کوئی بھی، بلکہ آپ کی اپنی جان کسی وقت خطرے میں پڑ سکتی ہے تو آپ کو یہ تو پتا ہو کہ میں اپنی جان کیسے بچا سکتا ہوں. تو اچھا ناصر صاحب، میں آپ کو بڑی مزیدار بات سناؤں. جی صاحب صاحب. میں اسکاؤٹ کیسے بنا؟ جی مجھے یاد ہے میں تقریباً 6 سال کا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ لاہور مال روڈ پہ جا رہا تھا. جی. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی کے انجن کو آگ لگ گئی. جی. دھواں نکلنا شروع ہو گیا. اس نے اپنا بونٹ اوپر کیا تو ہم چڑیا گھر گئے تھے اور یہ چڑیا گھر کے باہر کی بات ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ کچھ اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جذبہ ہے نا سب میں. جی سب میں جذبہ. یہاں کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا حادثہ آ جائے تو 50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، پکڑنے کے لیے. لیکن ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن اسکاؤٹ تو کر لیتے ہیں نا. جذبہ سب میں موجود ہوتا ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے کچھ کیا لیکن آگ نہ بجھی. اتنے میں دیکھتے میں ایک ینگ لڑکا آیا اور اس نے اپنا کوٹ اتار کے انجن کے اوپر رکھ دی. اچھا جی. اور وہ آگ بجھ گئی، وہ دھواں نکلنا ختم ہو گیا. میں بڑا حیران ہوا تو میں نے جا کے پوچھا، بھائی جان آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا کوٹ ضائع کر دیا ہے. کہنے لگے جی میں ایک اسکاؤٹ ہوں بہت، اور میرا کام خدمت کرنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کو حادثات سے بچانا ہے. اگر یہاں آگ بھڑک اٹھتی کہیں جانے جاتی، اس کی ٹینکی تک پہنچ جاتی اور وہ پھٹ جاتی تو کہیں جانے جا سکتی تھی. کوٹ کی کیا اہمیت ہے. بہت خوب. تو میں اتنا انسپائر ہوا. اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی جی. اس ایج سے لے کر 6 سال کی اس ایج سے اب 64 سال ہو گئے. اب 64 سال ہو گئے. ہاں، اس بات سے انسپائر ہو کے میں اسکاؤٹ بنا. تو میری اپنی زندگی میں بڑے ایسے واقعات ہیں جس میں اپنی جان جو ہے وہ بالکل جوکھوں میں ڈال کے رسک لے کر دوسروں کی جان کو بچانا پڑتا ہے. تو یہ پھر حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں. بالکل ایسے.
عائشہ ہمارا وقت بہت کم ہے. جی سر. صاحبزادہ صاحب سے تو جی چاہتا ہے کہ بہت بڑی مفید باتیں کر رہے ہیں, چاہتا ہے کہ ایک لمبی نشست ہو, لیکن آپ کے پروگرام کا وقت بہت محدود ہے, تو اپنے ناظرین کو میسج دیجیے تاکہ ہم پروگرام. اچھا, اسکاؤٹنگ کے حوالے سے ایک شعر ہے جی جی کہ اسکاؤٹ شہر زیست کا وہ شاہ سوار ہے. واہ واہ. اسکاؤٹ شہر زیست کا وہ شاہ سوار ہے, پاؤں میں جس کے گردش لیل و نہار ہے. واہ واہ. یہ شعر کن کا ہے جی؟ یہ شعر میرا ہی سمجھ لیں, جو بولے اس سے سنایا آپ کا شعر. بہت خوب. اینڈ پہ لاسٹ پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ینگسٹرز کو کس طرح سے جو ہے ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ اس چیز کو جوائن کریں؟ میں اس وقت اپنی یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ سیلاب کی وجہ سے ننھے منے بچے, جوان, بوڑھے اور سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, متاثر ہوئے ہیں. میں اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے اسکاؤٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ نکلیں اور ان کی خدمت کریں, ان کی ریہیبلیٹیشن میں آپ ان کی امداد کریں, اور جو میکسیمم انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ کریں, کیونکہ کرو مہربانی تو محل زمین پہ خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ باہر نکلیں. بہت خوب. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. امید ہے آپ کو آپ کے لیے یہ ایک بہت انسپریشن جو ہے وہ پروگرام رہا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.